حضرت ام سلمہ ان سے حکم فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ میں آرام کرنے لگا ہوں، ذرا تم پہرا دینا، کوئی آ نہ جائے، میری نیند خراب نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں پہرا دیتی رہی کہ حضور کے حجرے کی طرف کوئی داخل نہ ہو۔ فرماتی ہیں کہ مجھے دھیان نہ رہا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا امام حسین وہاں سے گزر جاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ تھوڑا وقت گزرتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہچکیوں کی آوازیں آتی ہیں، حضور زارو قطار رونے لگ جاتے ہیں، حضور کے رونے کی آوازیں باہر آتی ہیں۔ ام سلمہ چونک جاتی ہیں کہ حضور کو کس نے تکلیف دی، حضور کیوں رو رہے ہیں؟ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے میرے آقا مجھ سے بھول ہو گئی، میں دھیان میں لگ گئی، مجھے پتہ نہ چلا کہ حسین آپ کے پاس آ گیا، مگر یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کو کس چیز نے رولا دیا؟ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام سلمہ ابھی ہمارے گھر جبریل امین آئے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ آقا جس حسین کے ساتھ آپ پیار کر رہے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں، جبریل امین پوچھتے ہیں کہ آقا آپ کو حسین کتنا پیارا ہے، حسین کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ اے جبرائیل مجھے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر میرا حسین مجھے پیارا ہے، یہ میرا پھول ہے، یہ میرا پھول ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں مجھے چین مل جاتا ہے، میں اس کے لیے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیتا ہوں۔ اس پر حضرت جبریل امین فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مگر آپ کے جانے کے بعد آپ کے لاڈلے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ خبر جب انہوں نے دی تو مزار و قطار رونے لگ گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے سلمہ یہ مٹی ہے، اس کو سنبھال کے رکھ لو، یہ جبریل امین نے دی، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا کہ میرا شہزادہ شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اہل عراق کوفہ والے حضرت امام حسین کو لگاتار خط لکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے امام علی مقام آپ تشریف لے جائیں، ہم نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی بلکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ حضرت امام حسین انکار کرتے رہے، انکار کرتے رہے، انکار کرتے رہے، بالآخر سیدنا امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ جب کوفہ روانہ کرتے ہیں ادھر سے ان کا خط آتا ہے کہ اے امام علی مقام یہاں پر حالات بہت سازگار ہیں، لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں میرے ہاتھ پر بیعت کی آپ کے لیے، آپ تشریف لے آئیے۔ چنانچہ ادھر سے حضرت امام حسین کوفہ کا سفر شروع کرتے ہیں اور ادھر کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ غداری کرنا شروع کر دی، بے وفائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ پھر وہ وقت آتا ہے کہ 10 محرم الحرام آ جاتا ہے، حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور جب شہادت کا وقت آتا ہے امام علی مقام اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح یہ جو میدان ہے اس کا نام کیا ہے؟ ساتھیوں نے عرض کیا کہ یہ کربلا ہے۔ اس پر امام علی مقام فرمانے لگے ہاں میرے نانا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تھا کہ یہ کربلا ہے، واقعی یہ کرب و بلا ہے، ابتلا اور آزمائش کا یہ میدان ہے جہاں پر اتنے لوگوں نے میرے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی،
اور بے دردی کے ساتھ آج مجھے شہید کیا جا رہا ہے۔ حاضرین محترم، ایک طرف حضور کی وہ محبت تھی امام علی مقام کے لیے، مگر دوسری طرف ہم بس محرم الحرام کو دیکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نواسہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے کہ تاجدار کائنات حضرت سیدنا عباس ان کے خام میں تشریف لاتے ہیں، اور حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے حضور کی حالت کیا دیکھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال اور داڑھی کے بال غبار آلود تھے، حضور کے چہرے پر بھی غبار تھی، گرد و غبار تھی، اور حضور کے سر مبارک پر بھی غبار تھی۔ میں نے عرض کیا آقا آپ کے چہرے سے بڑی پریشانی لگ رہی ہے، آقا آپ بہت پریشان ہیں، آقا کیا وجہ ہے؟ آپ بہت غمزدہ ہیں، اس غم کی وجہ کیا ہے؟ آقا آپ پریشان ہیں، آپ کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت ہے، آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عباس میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، ابھی میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں، جہاں امام علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، جہاں پر امام علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، جہاں پر حسین کو شہید کر دیا گیا، جہاں پر امام قاسم کو شہید کر دیا گیا، جہاں پر 72 تنوں کو شہید کر دیا گیا، اے عباس میں اس مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ وہ عرض کرتے ہیں آقا آپ کے ہاتھ میں یہ جو بوتل ہے یہ کیا ہے؟ اس پر حضور فرماتے ہیں کہ عباس یہ شیشی میں سارا دن جن جن لوگوں نے کربلا میں اللہ کے حضور شہادت کا جام نوش کیا، میں ان کا خون اس شیشی میں بند کر کے لایا ہوں، میں سارا دن ان کے خون کو اس شیشی میں بند کرتا رہا۔ حاضرین محترم، اسلام ہم تک یوں ہی ہتھیلی میں ڈال کر یا پلیٹ میں ڈال کر نہیں دے دیا گیا، اس کے پیچھے سیدنا امام حسین کا خون ہے، اس کے پیچھے تاجدار کائنات کے اہل بیت اطہار کا خون ہے، اس کے پیچھے حضرت سیدنا امام حسین کا خون ہے، اس کے پیچھے امام علی اکبر کا خون ہے، اس کے پیچھے ابن علی اصغر کا خون ہے، اس کے پیچھے حضرت عباس علمدار کا خون ہے، اس کے پیچھے حضرت حسین کا خون ہے، اس کے پیچھے حضرت قاسم کا خون ہے۔ ان شہزادوں کے خون کی آبیاری کے ساتھ ہم تک اسلام پہنچا، اور خدا کی عزت کی قسم اگر امام علی مقام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، اگر امام علی مقام اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو خدا کی عزت کی قسم اسلام ختم ہو جاتا، آج ہم تک اسلام نہ پہنچتا۔ اگر اسلام آج زندہ ہے تو اس کی وجہ حضرت سیدنا امام علی مقام ان کا خون ہے، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔